علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ شیطان 4 مرتبہ دہاڑے مار مار کر رویا اور سر پیٹتا ہوا رویا. وہ کب؟ کہتے ایک بار تو تب جب اسے مردود قرار دیا گیا، مردود ہوا. دوسری بار جب اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا. تیسری مرتبہ کہ جب اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی ہے، حضور کی ولادت ہوئی. اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب رویا. کہتے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ساری کائنات خوشی منا رہی تھی سوائے ابلیس کے. ابلیس رو رہا تھا. بہرحال تو ہم یہ جشن منائیں، ہم یہ خوشی منائیں، لیکن اس بات کا بھی خیال رہے ہم خوشی منانے میں اللہ نے حکم دیا فلیفرحوا، خوشی مناؤ، تو اب اس خوشی میں ہمیں پابند بھی کر دیا گیا ہے، غیر شرعی کام نہ ہونے پائیں. ہم عید میلاد کی خوشی میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ رسول کی تکلیف کا باعث ہو، جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو. کوئی ناجائز و حرام کام، بہت سے ایسے میلاد کے جلوس نکالنے والے نکالتے ہیں کہ ڈی جے پر وہ سونا آیا آیا والی نعت شروع ہو جاتی ہے، اور وہ نعت ایسی کہ جب ڈی جے پر بجتی ہے تو میوزک کی طرح آواز ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پیچھے چلنے والے ڈی جے کے ٹیمپو یا گاڑی کے پیچھے چلنے والے پھر وہ اپنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر ناچ رہے ہوتے ہیں. آج گانوں سے دور رہیں. اور ہم کوئی ایسا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آتش بازی کرتے ہیں، آتش بازی یعنی پھٹاکڑے بوم پھوڑنا، یہ سب بھی جائز نہیں ہے، شریعت نے حرام کر دیا. یہ غیروں کا طریقہ، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ہمیں تو جب ہم جلوس میں نکلیں تو سنجیدگی کے ساتھ نکلنا چاہیے، ہونٹوں پر درود ہو، نعت پاک کے نغمے ہو، سنجیدگی، متانت، وقار کے ساتھ ہم جلوس میں شرکت کریں کہ دیکھنے والا دیکھے اور دیکھ کر کہے کہ واقعی ہر ایک کے یہاں دھمال اور طوفان ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہے جو اپنا جشن بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ مناتا ہے. تو یہ یعنی کہ ڈی جے کے ساتھ ناچنا یہ بھی نہ رہے، ہم ادب و احترام کے ساتھ چلتے ہوں. اسی طرح یہ آتش بازی، یہ بوم پھوڑنا، یہ دھماکے کرنا، کچھ چیزیں اڑانا، نیاز تقسیم کرنے میں حرج نہیں، لیکن وہ بہت سے ایسے جیسے شادی میں اڑاتے ہیں ویسے یہاں بھی میلاد میں جلوس میں اڑانے لگ جائیں. اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کی میلاد اور ہماری میلاد، ہمارے بچوں کی میلاد، دونوں میں تھوڑا فرق رہنا چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کی میلاد میں کیک کاٹا، حضور کی میلاد میں کیک بانٹنا ہو تو بانٹو. ہر گھر میں آپ 500-700 والا کیک بھیج دو، ہے بھیجنا ہے کسی کو نام لکھوا دیں کہ بھائی یہ پورے محلے میں 700 روپے والا کیک، ہر گھر میں ایک ایک کیک میں بھیجوں گا، نام لکھوائیں. لیکن یہ کہ آپ بڑی سی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے یا چاقو لے کر کھڑے ہو گئے، وہ کیک کاٹ رہے ہیں، کبھی کبھی تو اس پر حضور کا نام لکھا ہوتا ہے، عید میلاد النبی لکھا ہوتا ہے، نبی کا نام کاٹ رہے ہو، نام کاٹ رہے ہو، ہے نا. کبھی گنبد خضرا بنا دیا، کبھی کچھ بنایا اور اسے کاٹا. کہتے یہ ساری چیزیں یہ خرافات ہیں، یہ تو ہم نے غیروں سے سیکھا. یہ کیک کاٹنا، ولادت پر کیک کاٹنا، بھئی یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ کیک بانٹ دو اور کھا جاؤ، نیاز کر کے کیک بانٹ کر کھا جاؤ، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اس طرح سے کیک کاٹنا یہ ہمارا اسلام کا طریقہ نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے. ہم اس سے دور رہیں. اور جتنے بھی خرافات ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نعرے، یعنی ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں ہم یعنی کہ تھوڑا سا لمٹ میں ہمیں رہنا چاہیے، ہم وہاں بہت زیادہ نوجوان جو نا جوش دکھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر پولیس آتی ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، دھمال ہوتی ہے. ایسے کاموں سے بھی ہمیں بچ کر رہنا ہے کہ کوئی خرابی نہ پیدا ہو. ہمارا جلوس اطمینان و سکون کے ساتھ، امن و امان کی فضا میں بڑی آرام کے ساتھ وہ جلوس نکلے، گزرے، ختم ہو، اور لوگ جانیں کہ یہ مسلمان ہیں جو اپنے محبوب، اپنے آقا کا میلاد بنا رہے ہیں.